بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلق، سر کے بال کٹوانا یا کاٹنا۔ قربانی سے فارغ ہو کر آپ کو سر کے بال کٹوانے ہیں۔ بال کاٹنے سے پہلے اور بعد میں تکبیر کہیں، قبلے کی طرف منہ کریں اور بال کٹوائیں۔ سر کے بال آپ خود بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ کا کوئی ساتھی بھی کاٹ سکتا ہے، یعنی جس نے بال کاٹنے سے پہلے تمام کام کر چکا، صرف حلق باقی ہے، سر کے بال کاٹنے باقی ہیں، تو وہ حاجی ایک دوسرے کے آپس میں بھی بال کاٹ سکتے ہیں۔ بیوی شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے، شوہر بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے، مرد اپنی محرم عورت کے بال کاٹ سکتے ہیں، عورت مرد کے کاٹ سکتے ہیں، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے کاٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ وہاں ایسے افواہ پھیلاتے ہیں کہ پہلے ایک آدمی بال کسی حلال آدمی سے کٹوائے، پہلے ایک آدمی بال کسی اس آدمی سے کٹوائے جو خود حلال ہو چکا ہو، جس کے اپنے سر کے بال کٹ چکے ہوں، وہ اس سے پہلے بال کٹوائے اور پھر وہ دوسروں کے کاٹے۔ یہ بات غلط ہے، بلکہ پہلے یا بعد میں کا مسئلہ نہیں ہے۔ حج میں پہلے عرفہ اور اس کے بعد مزدلفہ اور اس کے بعد کنکری اور اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد بال کاٹنے، تو جس کے یہ تمام کام یعنی بال کٹنے سے پہلے تمام کام ہو چکے ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ سر کے بال کاٹنا یا مونڈنا اور استرے سے کٹوانا افضل ہے۔ اگر آپ کینچی سے کاٹنا چاہتے ہیں تو بال اتنے ہونے چاہیے کہ 1/4 ایک پوروے کے برابر آ جائیں یا پھر اس سے زیادہ کٹ سکیں۔ اگر اتنے نہ ہوں تو پھر استرے سے ہی کٹوانا واجب ہوگا۔ اگر استرے سے نہیں کٹوائیں گے تو حلال نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے بھی کرتے ہیں کہ چند بال کٹوا لیتے ہیں یا تھوڑے سے بال استرے سے ایسی کینچی سے کہیں سے کاٹ لیے، تو اس طریقے سے حنفی مسلک میں حلال نہیں ہوتے ہیں۔ پورے بال اگر کینچی سے کاٹ رہے ہیں تو پورے بال کاٹنے ہوں گے 1/4۔ اگر 1/4 کٹ سکتے ہوں یعنی ایک پوروے کے برابر تو حلال ہوں گے، نہیں تو حلال نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بالوں کا حلق کرایا، ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ آپ نے 3 بار یا 4 بار ان کے لیے دعا فرمائی۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وللمقصرین، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں جو اپنے بالوں کو کتروائیں یعنی کینچی سے کٹوائیں۔ تو 3 بار یا 4 بار، 4 بار دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وللمقصرین، اے اللہ ان کے لیے بھی مغفرت ہو جنہوں نے اپنے بال کینچی سے کٹوائے ہیں۔ تو خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بالوں کو اس طرح سے کٹوایا ہے، ان کے لیے خاص ہے۔ 3 یا 4 بار کے بعد آپ نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے بال کینچی سے کٹوائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حاجی جنہوں نے اپنے بالوں کو اس طرح سے کٹوایا ہے، ان کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے کسی ساتھی سے بھی کٹوا سکتے ہیں، اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے بھی کٹوا سکتے ہیں، بیوی مرد کے کاٹ سکتی ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنے بال کسی نامحرم سے کٹوائے تو حلال ہو جائے گی، لیکن حلال ہونے کا طریقہ ناجائز ہوگا۔ اگر کسی کے سر پر بال اتنے ہیں کہ اس میں کینچی سے وہ چوتھائی نہیں کر سکتے تو اس کو اس طرح ہی پھروانا واجب ہوگا۔ اگر کسی کے سر میں زخم ہے، یعنی اگر کسی کے سر پہ بالکل بال نہیں ہیں تو اس کو ایسے ہی اس طرح پھیرنا ہوگا، یعنی اگر کوئی گنجا ہے اس کے سر پر بال نہیں ہے تو اس کو سر پہ ایسے ہی اس طرح پھیرنا ہوگا تو حلال ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے سر پر زخم ہے کہ اس طرح نہ چلا سکے، اس طرح نہ پھیر سکے، تو اس سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، وہ بغیر اس طرح کے ہی حلال ہے۔ اگر کوئی بال کاٹنے کا جو ٹائم ہے وہ 10 ذی الحجہ سے لے کر اور 12 ذی الحجہ کی غروب تک ہے، یعنی 10 ذی الحجہ سے بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، پہلے دوسرا قربانی کریں گے، پھر تیسرے نمبر پر بال کٹیں گے 10 ذی الحجہ سے لے کے اور 12 تاریخ تک۔ اگر کسی نے 10 ذی الحجہ سے 12 تاریخ تک بال نہیں کٹوائے تو اس کو جرمانے میں ایک قربانی کرنی ہوگی۔ بال مینا کے میدان میں کاٹنا سنت ہے، لیکن اگر مینا میں نہ کسی نے نہیں کاٹے تو حدود حرم میں کاٹے تو بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے حدود حرم میں بال نہیں کٹوائے تو اس باہر آ کے، حرم سے باہر، مکے کی حد سے باہر آ کر بال کاٹے تو جرمانے میں اس کو ایک دم دینا ہوگا، ایک قربانی کرنی ہوگی۔ سر کے بال جب کاٹیں تو کعبے کی طرف رخ کریں اور تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اگر کوئی آدمی
ایسی جگہ آئے کہ اس کے پاس آلات بال کاٹنے کے آلات جیسے استرا یا کینچی یا بلیڈ یہ میسر نہ ہو، تو اس کا یہ عذر معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جب تک وہ بال نہیں کاٹے گا حلال نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بال سے یعنی کینچی یا استرا نہ ہو تو اس نے بال صفا پاؤڈر یا بال صفا صابن سے اپنے بالوں کو صاف کر لیا تو اس سے بھی وہ بھی حلال مانا جائے گا، اور اس کو ہم یعنی بال کٹا ہوا کہیں گے۔ اس کا چاہے بال صفا صابن سے صاف کرے یا بالوں کو جلا دے یا بالوں کو اکھاڑ لے، ہر طریقے سے وہ حلال ہو جائے گا۔ جب تک بال نہیں کٹیں گے تب تک احرام نہیں نکلے گا، احرام سے باہر نہیں آئیں گے، اور جب تک احرام سے باہر نہیں آئیں گے تب تک وہ تمام چیزیں جو احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ پر ناجائز حرام ہو گئی تھیں وہ سب اسی طریقے سے رہیں گی۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما